السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے عزیزان، ستم ظریفی ہے، حقیقت اسلام سے دوری کا ثبوت ہے، تعصب اور کم علمی کا نتیجہ ہے کہ اس قسم کی گفتگو جب انسان کرتا ہے اس کے اثرات کسی شخص پر نہیں ہوتے بلکہ اسلام پر پڑتے ہیں، اور وہ اثرات منفی اثرات ہوتے ہیں۔ عالم اسلام میں ایک عجیب سا عنوان متعارف کروایا گیا جو کہ قرآن سے دوری کا نتیجہ تھا، جو کہ قرآن کے فہم کو نہ سمجھنے کی اساس پر تھا، اور وہ یہ ہے کہ فضیلت کے خود ساختہ معیارات بنائے گئے۔ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ جائیے، حق سبحانہ و تعالی نے انبیاء کی شان کو بیان کیا ہے تو کس عنوان سے بیان کیا ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا انبیاء کی شان بیان کی ہے یا نہیں کی ہے؟ پہلا سوال۔ جب کی ہے تو کس عنوان میں وہ فضیلت بیان کی ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ میں انسان کو، حق سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ میں انسان کو ہدایت دینا چاہتا ہوں، اور اس کو ہدایت دینے کے لیے جو میں نے اپنے اور اس کے درمیان ایک واسطہ، ایک وسیلہ بنایا، اس کو حجت خدا کہتے ہیں، اسے شریعت کی زبان میں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ میرا پیغامبر ہے، چونکہ یہ اس عالم کون و مکان میں، اس دنیا کے اندر جو بھی شخص ہدایت پاتا ہے اس کی اساس یہ میرا منتخب فرد بنتا ہے، اس لیے اس کا تقابل کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ باقی جس کے اندر بھی کوئی ایمان پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہوگا، مجھ سے قرب پیدا ہوگا، تو اسی میرے چنے ہوئے حجت خدا کی تعلیمات پر عمل کر کے پیدا ہوگا، اس لیے وہ ظاہر اس کا تقابل تو نہیں کر سکتا۔ اور جب انسان ایمان اور تقوی کو اختیار کر لیتا ہے تو خداوند کریم فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ انسان تقوی کے ذریعے، ایمان کے ذریعے میرا محبوب بن جاتا ہے، میرا مکرم بندہ بن جاتا ہے، اور میں نے انسان اور جن کو خلق ہی اس لیے کیا ہے الا لیعبدون، تاکہ وہ عبادت کر سکیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو لوگ ایمان سے، اعمال صالح سے دور ہوتے ہیں وہ خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ جانور بن جاتے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر بن جاتے ہیں۔ تو حق سبحانہ و تعالی نے جو انسان کی خلقت کی تو اس کو پیغام ہدایت یہ پہنچایا کہ تم نے اگر میرا مکرم بندہ بننا ہے، مجھ سے قریب آنا ہے، تم نے اگر میرا محبوب بننا ہے تو تمہیں میرے احکامات کو ماننا ہوگا، ایمان لانا ہوگا اور عمل صالح کرنا پڑے گا۔ اور ظاہر ہے یہ جو تم ایمان لاؤ گے، یہ جو عمل صالح کرو گے، اس کی اساس کون ہے؟ نبی۔ تو جب تم ایمان لا کر عمل صالح کر کے میرے مکرم بندے بن جاؤ گے، بہشت کے مستحق بن جاؤ گے، میرے محبوب بن جاؤ گے، تو جس کی اساس پر، جس کے ریفرنس سے، جس کے وسیلے سے تم اس درجے پر پہنچے ہو، ظاہر ہے اس کا مقام تو تم سے بھی اعلیٰ و ارفع ہے، کیونکہ خدا نے اس کو منتخب کیا ہے، خدا نے اس کو خصوصیات دی ہیں۔ یہ دین ہدایت ہے، یہ دین صراط مستقیم عمل کا نام ہے۔ قرآن نے کیا معیارات دیے کہ وہ کسی انسان کو فضل دیتا ہے؟ قرآن نے بیان کیے، لیکن مسلمان نے خود ساختہ معیار بنائے، اور اس نے خود ساختہ معیارات میں سے ایک معیار یہ بنایا کہ کہیں وہ ازواجی تعلقات کا ذکر کرتا ہے
کہیں وہ ہم بستری کے عنوانات کو زیر بحث لاتا ہے اور اس سے کتابیں چھلک رہی ہیں کہ فضیلت کے عنوان میں یہ چیزیں پیش کرنا شروع کی کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ ازواجی تعلقات ہیں اور وہ ہم بستری کے معاملات ہیں، اور کہا یہ فضیلت ہے۔ جو غیر مسلم تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ فضیلت کا معیار ہے اور اس قسم کی ہمارے پاس مواد موجود ہے، تو اس نے سارا مواد جب ایک جگہ جمع کیا تو اس نے کتاب کا نام کیا رکھا؟ میں پہلے لفظ لیتا ہوں، آخری لفظ اس کا نہیں لوں گا، رنگیلا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک ملعون نے یہ کتاب ترتیب دی، تو اس کو مواد کہاں سے ملا؟ اس نے یہ عنوان کیسے تلاش کیا؟ قرآن میں تو اس کو یہ عنوان نہیں مل رہا تھا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے، ان کو ایسا ثابت کرنے کے لیے جو اس نے کوشش کی اس کتاب میں ثابت کرنے کی۔ پھر اس کو عنوان کس نے دیا؟ مسلمانوں نے دیا کہ اس عنوان سے نبی کے بارے میں گفتگو کرو، ان کے ہم بستری کے معاملات کو زیر بحث لے کر آؤ، ان کی مردانہ طاقت کو زیر بحث لے کے آؤ۔ کیا حق سبحانہ و تعالی نے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کسی بھی انسان کی جب فضیلت کو معیار بتایا تو کیا یہ بتایا کہ اس میں مردانہ طاقت کتنی پائی جاتی ہے؟ کیا اللہ نے یہ بتایا کہ وہ ہم بستری کس سے کرتا ہے؟ یہ کیسا معیار؟ کیا آج کی دنیا میں فضیلت کا یہ معیار ہے؟ آج اگر آپ جج کرنا چاہیں دو انسان آمنے سامنے بیٹھ کے کہ کون شخص کتنا افضل ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اچھا ہے، تو کیا وہ یہ بات زیر بحث لائیں گے کہ مردانہ طاقت کس انسان میں کتنی پائی جاتی ہے؟ کیا وہ یہ بحث لائیں گے کہ کون آدمی ہم بستری کرتا ہے اور کیسے اور کیوں اور کب اور کس سے؟ کیا یہ چیزیں فضیلت کا باعث ہیں؟ اور جن افراد کے اندر یہ چیزیں ڈسکشن ہو رہی ہوں کسی شخص کو فضیلت دینے کے لیے، ان افراد کو کیا کہا جاتا ہے کہ اخلاقی طور پر یہ کیسے ہیں؟ اخلاق کے درجے پر، اعلیٰ مراتب پر یہ لوگ فائز ہیں، یہ اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اور جس بندے کو یہ اس عنوان میں فضیلت دے رہے، پھر اس بندے کے پلے کیا ہے جس کی فضیلت ہی اس عنوان میں ہے کہ اس کے ازواجی تعلقات کیا ہیں اور وہ جناب کیسے معاملات کر رہا ہے ہم بستری میں۔ خدا نے ازواج کے معاملات کو بیان کیا، اس کے لیے فقہ کے مسائل کو بھی بیان کیا، اس میں یہ مطمع نظر تھا خدا کا کہ میں اس میں تمہارے لیے متعین کرتا ہوں کہ وہ کون سا فعل ہے جو میری نظر میں جائز اور وہ کون سا فعل ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس عنوان کو انسان کی فضیلت کا معیار نہیں بنایا، اس کے احکامات بیان کیے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، کس کام سے میں راضی ہوتا ہوں کس سے ناراض ہوتا ہوں، فقہ کے مسائل اس نے بیان کیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہاری فضیلت کا معیار یہ ہوگا کہ تم میں کتنے مردوں کی طاقتیں ہیں، یا تم جس سے ہم بستر ہوتے ہو تو اس کی فضیلتیں بھی ثابت ہونی ہیں۔ یہ کوئی معیار نہیں دیا۔ خداوند کریم نے اس سے بڑھ کر جو زیادہ مضبوط خون کے رشتے ہوتے ہیں، خداوند کریم نے تو اس کو بھی فضیلت کا معیار قرار نہیں دیا۔ خدا نے کہا اگر حضرت آدم کا بیٹا قابیل ہے تو ہوتا رہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبتا ہے تو ڈوبتا رہے۔ اہل سنت والجماعت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد اگر گمراہ ہے تو ہوتا رہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اگر اسلام پر نہیں ہیں تو نہ ہوں۔ رشتوں کو اساس خدا نے قرار نہیں دیا۔ ازواج کے متعلق کہیں خدا نے قرآن میں فرمایا کہ تم لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کو دیکھ لو، دونوں میرے نبی، دونوں کی بیوی، ان کے حالات دیکھ لو اور ان کا انجام کیا ہے میرے نزدیک۔ سورہ تحریم میں خدا نے نبی خاتم کے ازواج کو کہہ دیا کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہیں۔ سورہ احزاب میں تنبیہ فرمائی نبی خاتم کے ازواج کو کہ اگر تم نے یہ کیا تو یوں ہوگا اور ویسا کیا تو یوں ہوگا۔ خدا نے ہر شخص کے لیے شرعی حدود کو رکھا ہوا ہے۔
اگر کوئی شخص شریعت پر عمل کرتا ہے، خدا فرماتا ہے وہ تقوی اختیار کرے گا، وہ میرا محبوب بنے گا۔ اگر کوئی شریعت کے قوانین کو پامال کرتا ہے، خدا فرماتا ہے اولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں۔ میں ظالموں کو پسند نہیں کرتا، میں ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو خدا نے کیا معیار دیا ہوا تھا انسان کو، اور اس بندے نے کیا معیار بنایا انسان کا۔ اب چونکہ اس ویڈیو میں گفتگو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، تو اس لیے میں اس پر ڈسکشن نہیں کرتا، ورنہ اگر یہ کسی عام انسان کے بارے میں یہ نقطہ نظر بیان کیا ہوتا تو میں اس کے ایسا ایک منطقی نتیجہ نکالتا کہ شاید یہ بیان کرنے والا زندگی میں کبھی یہ تصور بھی نہ کرتا یہ بات بیان کرنے کی دوبارہ، کہ آپ یہ جو عنوان بیان کر رہے ہیں اس کا کیا منطقی نتیجہ نکلے گا۔ لیکن اب چونکہ ذات گرامی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس لیے میں ان کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں کر سکتا، کنایتاً بھی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اب اس بارے میں کوئی تبصرہ کروں۔ اور دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، تو ماؤں کی ہم بستریوں کا ذکر اولادیں نہیں کرتی ہیں۔ آج کے گرے ہوئے معاشرے میں بھی، اخلاقی پستی کے معاشرے میں بھی لوگ اپنی ماؤں کے ہم بستریوں کے ذکر پبلک میں نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ممبروں پر مسجدوں میں آ کر نہیں بتاتے ہیں اپنی ماں کے ہم بستری کے معاملات۔ اس سے زیادہ میں اس معاملے میں کچھ گفتگو نہیں کرتا۔ میں آخری بات صرف اتنے کہتا ہوں کہ آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس جو بنی ہاشم سے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی علیہ السلام نے ایک رات گزاری، یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ پڑھ لیجئے روایت، مستدرک الحاکم میں یہ روایت موجود ہے، اس کے علاوہ الاستیاب میں یہ روایت موجود ہے، اور دیگر کتابوں میں وہ فرماتے ہیں علی کو خدا نے 10 وہ فضیلتیں دی ہیں جس میں جو فضیلتیں دوسرے کسی انسان کو نہیں دی ہیں، اس فضیلتوں میں وہ 5ویں یا 6 نمبر پر یہ فضیلت فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے اپنی جان کو نبی خاتم پر قربان کر دیا جب ہجرت کی رات ان کے بستر پر سوئے، اور جو پتھر نبی کو لگنے تھے علی نے اپنے جسم پر وہ پتھر کھائے۔ ابن عباس نے یہ مولا علی کی فضیلت گنوائی ہے۔ آئیے مجھے آپ بتائیے کہ ابن عباس نے کیا زندگی میں کبھی نبی کی ازواج کی یہ فضیلت بیان کی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ صحابی کا فہم ہے نا، کیا نبی کسی عبداللہ ابن عباس نے کبھی یہ فضیلت، خود بی بی عائشہ کے خلاف کبھی جنگ بھی جب کی ہے تو کیا انہوں نے یہ فضیلت ان کی کبھی بیان کی جو آپ نے اخذ کی ہے؟ میاں بیوی کے آپس میں سونے کو جو آپ نے بیان کیا کہ عبداللہ مولا علی جب سوئے ہیں، اس کو تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، یہ ایسی فضیلت ہے جو کسی اور کو ملی ہی نہیں ہے۔ تو کیا انہوں نے ازواج النبی اور بی بی عائشہ کے بارے میں یہ فضیلت بیان کی جو آپ کر رہے ہیں؟ دوسری چیز، اس حدیث کو امام حاکم معرفت الصحابہ کتاب فضائل علی علیہ السلام میں مستدرک الحاکم میں لے کر آئے ہیں۔ امام حاکم نے بھی کہا یہ صحیح ہے، امام ذہبی نے بھی کہا یہ صحیح ہے۔ پتہ چلا امام حاکم کا یہ فہم ہے کہ یہ حدیث منقبت علی میں بیان ہوئی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں لے کر آئے ہیں۔ پتہ چلا امام احمد ابن حنبل کے نزدیک مولا علی کا نبی کے بستر پر سونا، اپنی جان کو قربان کرنا اور پتھر کھانا یہ علی کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا امام احمد ابن حنبل، کیا امام حاکم، کیا دیگر محدثین کبھی انہوں نے ازواج النبی کی یہ فضیلت بیان کی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ کبھی انہوں نے نبی کے ازواج کے باب باندھ کر نیچے یہ لکھا جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ نہ صحابہ نے ان فضیلتوں کو بیان کیا جو آپ بیان کر رہے ہیں، نہ محدثین نے کبھی یہ عنوان قائم کیے ان باتوں پر جو آپ قائم کر رہے ہیں۔ تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کس کا رد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس کی تائید کرنا چاہتے ہیں؟ کس کی تردید کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جوش خطابت میں جب کلام کرتے ہیں تو کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ نبی خاتم کی ذات گرامی ہے، اور میں کیا گفتگو کر رہا ہوں؟ میں نبی خاتم کے کن معاملات کو بیان کر رہا ہوں، اور میں اس سے کس طرح فضائل کو اخذ کر رہا ہوں۔
جی جو آپ اخذ کر رہے ہیں، یا تو آپ بتائیے کہ قرآن میں اللہ نے یہ فضیلت بیان کی ہے، یا آپ کہیے کہ حدیث مبارکہ میں یہ فضیلت آئی ہے، محدثین نے باب قائم کیے ہیں کہ نبی کے ازواج کی بہت فضیلتیں ہیں چونکہ ہم بستری ہوا کرتی تھی۔ اپنی عقلوں پر ماتم کیجئے، اسلام کو، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ایسا نقصان مت پہنچائیے کہ نبی خاتم کے خلاف کفار ملعونین یہ کتابیں لکھنے پر مجبور ہو جائیں، اور وہ یہ کتابیں لکھیں اور اس دنیا میں انتشار و فساد پھیلائیں کہ وہ نبی خاتم کا وہ